اللهم صل على النبي الأمي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، الا ان اولیاء اللہ، دل و دماغ کی ونڈو کھول کر یہ بات سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک پکی بات ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا اور تقوی والی زندگی اختیار کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا جی۔ تو خوف یہ مستقبل کا ہوتا ہے، اور جو غم ہے نا جی، یہ گزشتہ کا ہوتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا جی، کوئی بھی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اسے اگلے مراحل کا خوف ہوتا ہے، پل صراط کا، جہنم کا، میرا کیا بنے گا، اور گزشتہ کا اسے غم ہوتا ہے دنیا کا، کہ میں یہ بھی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے کتنی محنت کی تھی، میں نے کتنی کوشش کی تھی جی۔ تو جو اللہ کا ولی ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اسے جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دل کی دنیا وہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتی ہے۔ دنیا نام کی کوئی چیز اس کے دل میں ہوتی نہیں ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی نہیں ہے، اور آگے پل صراط کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا جی، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس کی روح پرواز کرتی ہے نا تو فرشتے اس وقت گلدستے لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے خوشخبریاں سنانے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کے لیے اگلے راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں جی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں جی، کہ یہاں جو لفظ آیا نا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم تو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے ولی کون ہیں جی؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بابا علی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالی، جی وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں جی، ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے جی۔ بات یاد رکھیں جی کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب اللہ کے دوستوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو گزشتہ کا کوئی غم نہیں ہوگا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان کے لیے بشریٰ ہے، خوشخبری ہے، دنیا آخرت میں وہ سرخرو ہوں گے جی۔ تو اگر یہ اللہ کی ولی کی صفات ہے تو اے اللہ کی کتاب، اے اللہ کے قرآن، ہمیں بھی بتا، ہم بھی اللہ کی ولی بننا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں جی۔ تو قرآن نے کوئی یہاں پر لمبی چوڑی بات نہیں کی، اللہ کا اگر ہم اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، دو حرفی بات کی ہے جی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اے مجھ سے پوچھنے والے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے ولی کی صفت کیا ہیں جی؟ الذین آمنوا، اللہ کے ولی کی صفت یہ ہے، الذین آمنوا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ بچ کے زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ ہم سارے کے سارے اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار، سارے کے سارے کمالات اس کے لیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہان ہے نا، یہ دو ہی ہیں، یہ عالمین کا ترجمہ ہم جہان کرتے ہیں نا، تمام جہانوں کا، ہم سمجھتے ہیں دو جہان ہیں، ایک یہ دنیا والا جہان ہے اور ایک آخرت والا جہان ہے۔ اللہ ان دو جہانوں کا مالک ہے۔
بھائی جہانوں سے مراد صرف یہ دو جہان نہیں ہے، جہان کا مطلب کیا ہے، عالم کا مطلب کیا ہے؟ جہان عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے دیکھ کر اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان ہو۔ یہ دیکھ لیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ کہیں آپ کو درخت نظر آئیں گے، یہ درخت ایک جہان ہے۔ کہیں آپ کو جانور نظر آئیں گے، یہ ایک جہان ہے۔ کہیں آپ کو پہاڑوں کا سلسلہ نظر آئے گا، یہ جہان ہے۔ یہ ایک ایک ذرہ، یہ ایک ایک ذرہ، اس پہ نظر ڈالیں، اس پہ نظر دوڑائیں جی، آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی کاریگری نظر آئے گی۔ جہاں دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو ہر چیز، ہر وہ چیز جس سے اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان ہو، وہ کیا ہے جی؟ وہ عالم ہے، وہ جہان ہے۔ تو سارے کے سارے کمالات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، رب ہے سارے کے سارے جہانوں کا۔ تو سارے کے سارے کمالات، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے ہیں۔ کوئی حکیم ہے، اس کے اندر جو کمالات ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی طبیب ہے، اسے کمالات بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی معمار ہے، مستری ہے، اسے کمالات بخشنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ کوئی صاحب علم ہے، اسے علم بخشنے والا کون ہے جی؟ وہ وحدہ لا شریک اللہ۔ کسی کو رسالت سے نوازا، کسی کو نبوت سے نوازا، ان صفات سے مالا مال کرنے والا کون ہے جی؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا الحمدللہ سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ سارے کے سارے کمالات اس اللہ کے لیے ہیں، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سب کے کمالات سب میں مانو، اور رب کے کمالات رب میں مانو۔ سب کے کمالات سب میں مانو، اور رب کے کمالات رب میں مانو۔ اور رب کے کمالات کیا ہیں؟ رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کمالات کیا ہیں؟ مشکل کشا کون ہے جی؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے جی؟ اللہ۔ یعنی کہ وہ کمالات جو ایک معبود کے لیے، وہ کمالات جو ایک مشکل کشا کے لیے، حاجت روا کے لیے ضروری ہے، وہ کمالات پائے جاتے ہیں تو صرف اور صرف کس کے اندر؟ اس وحدہ لا شریک کے اندر۔ یہ بارشیں برسانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ یہ سردی کا مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ یہ گرمی کس نے بنائی ہے جی؟ اللہ۔ یہ آسمانوں کو بلندیاں بخشنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کامیابیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ناکام کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ زندگی بخشنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ تو ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں تو پھر تو تقوی کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا تو بات یاد رکھیں، جب تک اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے اس وقت تک ایمان یہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ ہاں، ایماندار وہ شخص ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ اور دوسری بات کون سی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بچ کے زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے جی، تقوی والی۔ تو یہ تقوی والی زندگی وہی اپنا سکتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو محترم بھائیو، ہم اس وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کریں کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان والی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس پہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان والی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے نا، تو آواز آئی کہیں سے کہ کوئی کہہ رہا ہے الحمدللہ علی نعمائہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یہ جنگل میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو تلاش کیا نا، تو ایک مائی تھی جس بیچاری کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، چل نہیں سکتی تھی، کوئی مکان بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی پاس نہیں ہے، ہاں بیچاری کانپ رہی ہے، لیکن زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ علی نعمائہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور پوچھا السلام علیکم، اماں آپ کس بات پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ گفت عیسیٰ
برچے نعمت شاکری، گفت عیسیٰ برچے نعمت شاکری، اما آپ کس بات پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ آپ کے پاس کون سی نعمت ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ از بلاہا یہ سرتا پاوری، آپ کو تو مصائب نے گھیرا ہوا ہے، آنکھیں آپ کی نہیں، ہاتھ آپ کے کام نہیں کرتے، پاؤں آپ کے کام نہیں کرتے، مکان آپ کے پاس نہیں ہے، کھانے والی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تو اماں مجھے بیمار نظر آ رہی ہو، کئی بیماریوں کا شکار نظر آ رہی ہو، چہ نعمت شاکری، کس بات پہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ تو وہ اماں کہنے لگی گفت اے روح الامین، ٹھیک ہے میرے پاس اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، مکان والی نعمت میرے پاس نہیں، صحت والی نعمت میرے پاس نہیں، اولاد والی نعمت میرے پاس نہیں، کوئی نعمت نہیں ہے، تو پھر شکر خدا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ نیکن بر نعمت ایما عطا، کہ اس وحدہ لا شریک نے مجھے ایمان والی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ تو محترم بھائیو، وہ جو ملے تو کوئی مرض نہیں، وہ نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ ہاں، ایمان مل جائے، یقین جانو سب کچھ مل گیا، ہدایت مل جائے ہمیں سب کچھ مل گیا، اور ہدایت نہیں ہے کائنات کے سارے خزانے مل جائیں، یقین جانو یہ شخص کیا ہے، یہ خسارے میں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اور پھر تقوی والی زندگی بسر کریں۔ تقوی والی پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اگر ہم تقوی کو اپنانا چاہتے ہیں، تقوی والی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرو۔ اس کی جھلک تھوڑی سی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں نا، اس وقت دیکھیں یہ وضو کر کے ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ وضو کر کے یہ کلمہ پڑھو، اس کلمے کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی، من توضع، جس نے بھی وضو کیا، من توضع، جس نے بھی وضو کیا، فاسبغ الوضوء، اور اس نے بہترین وضو کیا، اچھا وضو کیا، زبردست اس نے وضو کیا، کمال درجے کا اس نے وضو کیا، صحیح ڈھنگ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ وضو کیا، سنتوں کا لحاظ کر کے، مستحبات کا لحاظ کر کے اس نے وضو کیا، کامل درجے تک پہنچایا اپنے وضو کو۔ بہترین وضو کرنے کے بعد من توضع فاسبغ الوضوء ثم قال، وضو کے بعد وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کون سا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بندہ جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں او فرشتو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، میرے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ تو اب اس میں کون سی بات ہے؟ یہی ایمان ہے جی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، اور آگے پھر اس نے پروگرام بنایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤں گا۔ تو یہاں پر کون سی دو باتیں اکٹھی ہو گئی؟ ایک تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا اندر بالکل صاف ہو گیا، بندہ جب سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچے دل سے پڑھنا اور چیز ہے، اور محض یہ زبان پر کلمہ ہے یہ اور چیز ہے۔ جب اس نے سچے دل سے پڑھا تو اس کے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ کیونکہ اس کا باطن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پاک ہو گیا، اور اس کا جو ظاہر ہے وہ وضو کر کے پاک ہو چکا ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو وضو کر کے کیا کر لیا؟ پاک کر لیا۔ جب ظاہر پاک ہو گیا، ظاہر کو پاک کرنے کے بعد جب اس نے کلمہ پڑھا صدق کے دل سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، ظاہر باطن کے حوالے سے یہ پاک ہو گیا، تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہی ہوگی اس نے اعمال تو نہیں کیے، اس نے نماز۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو جو وحدہ لا شریک مانتا ہے نا جی، اور اس بات کا اقرار سچے دل سے کرتا ہے، اور پھر اس بات کا بھی اقرار اس کے ضمن میں کرتا ہے کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے ایک حکم کو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کروں گا۔ جب یہ عزم کر لیتا ہے نا، تو سمجھ لو کہ اس بندے نے اندر سے توبہ کر لی ہے، اور جب بندہ اندر سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اعمال ضروری نہیں، اب وہ اعمال والی زندگی گزارے گا۔ توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اب آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرے۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ 2 چیزیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور بچ کے زندگی گزارنا۔ یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے،
جھاڑیاں ہیں، تو آپ نے اپنا دامن بچا کے وہاں سے گزرنا ہے۔ پک ڈنڈی ہے، اس کے اوپر کانٹے ہیں، دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، آپ نے اپنا دامن بچا کے وہاں سے گزرنا ہے۔ اور جو وہاں سے گزر گیا تو لغوی حساب سے اس نے تقوی اختیار کیا، یعنی کہ اس نے اپنا دامن بچا لیا ہے۔ یہ تقوی کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے 4 سو جو کانٹے ہیں نا، ان سے ہم اپنا دامن بچائیں گے۔ وہ نہ کریں جو ہمارے جی پہ آئے، بلکہ ہم وہ کریں جو اللہ کا حکم ہو، جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اس لیے بھائیو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بالکل آسان سا نسخہ ہے جی، آسان سا نسخہ ہے بالکل۔ اور اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے، اللہ کو وحدہ لا شریک ہم نے مان لیا اور تقوی والی زندگی ہم نے اختیار کر لی نا جی، تو قرآن کئی جگہ پہ تقوی والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بھی تقوی والے ہار پہنے گا نا جی، تو رب تعالیٰ اس پر فرحت کے کشادگی کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر اطمینان کے دروازے کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا۔ وہ خود جو ہے نا جی، وہ خود پریشان اور حیران ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے رزق دیا ہے، لیکن جی بنیاد کیا ہے اور شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ دروازے اس کے لیے کھولے گا رزق کے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اور وہ تقوی والی زندگی بسر کرے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا۔ تو اس لیے بھائیو، یہ زندگی برف کی مانند ہے، یہ پگھل رہی ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے ہم نے تقوی والی زندگی اختیار کر دی ہے۔ اور قبر کے اندر بھی سب سے پہلا جو سوال ہے نا، وہ یہی ہوگا مر ربک، ہاں بتا تیرا پروردگار کون۔ قبر کے سوال بھائی یہ عقیدے کے حوالے سے ہیں، قبر کے سوال عقیدے کے حوالے سے ہیں، اور کل معاشر کے میدان میں وہ عقیدے سے ہٹ کے سوال ہیں جو معاشر کے میدان میں سوال ہوں گے۔ مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو آج میں آپ سے پوچھوں نا جی، مر ربک، ہاں بھائی بولو بھائی آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ سارے کے سارے کیا کہہ دیں گے؟ اللہ۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری زبان کہہ رہی ہے۔ جیسے وہ بندہ تھک ہار کے اپنی کھیتوں سے گھر میں آئے نا جی، تو بیچارہ چارپائی پر لیٹا کہ اب مجھے کوئی نہ چھیڑے جی، تو اتنے میں اس کا بیٹا آتا ہے، ابو یہ باہر کسی نے دستک دی ہے، کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ تو وہ بڑا غضبناک ہو کے دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے، اندر ایک غصے کی آگ بھڑک اٹھی کہ یہ لوگوں نے تنگ کر رکھا ہے یار، کوئی ٹائم ہی نہیں دیکھتے۔ لیکن جب آپ نے دروازہ کھولا نا تو دیکھا کہ آپ کا دوست سامنے موجود ہے، تو وہ جو اندر کی آگ ہے اس سے آپ دبا کے کہہ رہے ہیں آؤ جی آپ ہی کا انتظار تھا، آؤ جی بادشاہ آپ ہی کا انتظار۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، دل میں اور ہے لیکن زبان پر بس اور ہے۔ اگر یہ جو کچھ اس کے دل میں ہے نا جی، زبان کے لیے ذریعے یہ اس کی اگر کیا کرے ٹرانسلیشن کرے تو اس کا دوست کبھی بھی اس کے دروازے پر نہ آئے۔ تو بات یاد رکھیں، یہاں دل میں اور ہے، زبان پر ہم اور لائے۔ اس زبان کے ذریعے جج کو دھوکہ دے سکتے ہیں، استاد کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دوست و احباب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ قبر کے اندر ہم وہاں فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم کہیں اللہ، کیوں؟ وہاں اس زبان کو تالا لگا دیا جائے گا اور دل کو گویائی عطا کی، جو کچھ دل میں ہوگا نا جی تو وہی وہاں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔